کہ قرآن شریف کی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ منافق ہیں، منافق ہپوکریٹ کو کہتے ہیں، ڈس بلیور ہیں، ان کو گھات لگا کے تم مارو. کون سی کتاب دنیا میں ایسی ہے مذہب کی جو کسی کو مارنے، کسی کو کاٹنے کا حکم دیتی ہو؟ یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو سب سے زیادہ قرآنی آیات کا ریفرنس دے کر او بی سی، ایس ٹی، ایس سی، دلت، آدیواسی بھائیوں کے مائنڈ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ مسلمانوں کا قرآن پاک مارنے اور کاٹنے کی بات کرتا ہے. یعنی قرآن یہ کہتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 9 یہ کہتی ہے کہ کافر جہاں ملے انہیں مارو، کاٹو اور ان کی گھات لگاؤ، ان کی جگاڑ میں رہو کہ جیسے ہی یہ تمہارے سامنے آئے انہیں قتل کر دو. جب یہ بات ریفرنس کے ساتھ یہ کہتا ہے تو آدیواسی، ایس ٹی، او بی سی اور دلت بھائی ڈر جاتے ہیں اور بدگمان ہو جاتے ہیں، شک کا شکار ہو جاتے ہیں، کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنا دشمن تسلیم کر لیتے ہیں. اور یہ سارا گیم یہ کیڑا کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کے ووٹ ایک خاص پارٹی تک کنورٹ کیے جائیں، اور جب یہ ووٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد یہی ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، دلت، آدیواسی ان کے ساتھ یہی پشپیندر کل شریشٹھ جیسے لوگ انہیں مونچھیں نہیں رکھنے دیتے. اگر یہ مونچھیں رکھ لیں تو انہیں مار دیتے ہیں. یہ شادی پر اگر بینڈ باجے کے ساتھ اپنی بارات چڑھائیں اور گھوڑے پر بیٹھ جائیں یا گھوڑی پر بیٹھ جائیں تو یہ لوگ اس کا قتل کر دیتے ہیں، جوتوں سے مارتے ہیں. اگر یہ لوگ دھوم دھام سے شادی منائیں تو یہ لوگ اسے شادی نہیں منا دیتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ووٹ لینے کی خاطر انہیں ہندو بنا دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو انہیں جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے. آدیواسی، ایس ٹی، او بی سی، دلت بھائیوں سے میرا کہنا ہے کہ اس نے جو ریفرنس دیا ہے اس میں بالکل صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی کافر ملیں، مشرک ملیں، انہیں گھات لگا کر مارو، کاٹو. لیکن جب آپ اس کی 3-4 آیات اور پڑھیں گے آگے پیچھے کی، تب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کافر اور مشرک جو مکے میں رہتے تھے انہوں نے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا، وعدہ کیا تھا، اور بعد میں اس وعدے کو توڑ دیا تھا. اب آپ بتائیے، اگر دنیا میں آپ سے کوئی وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ کوئی آپ سے پیسے ادھار لے، کچھ بھی یا بزنس ڈیل کرے اور وہ آپ کو دھوکہ دے دے، آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس جتنی طاقت ہوگی آپ اس طاقت کا استعمال کریں گے. اگر آپ گالی دے سکتے ہیں تو گالی سے کام چلا لیں گے. اگر آپ اس پر مقدمہ ٹھوک سکتے ہیں تو مقدمہ ٹھوکیں گے. زیادہ غصے والا شخص ہوگا جو کچھ نہیں کر سکتا تو وہ اس کے اینٹ پتھر مارے گا یا اس کو جان سے مار دے گا. لڑائی ضرور لڑے گا، جنگ لڑے گا. لیکن ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ کیا قرآن پاک نے سبھی کافروں کو مارنے کی بات کی، سبھی مشرکوں کو مارنے کی بات کی، اور کیا ان ہندوستانی ہندوؤں کو مارنے کی بات کی؟ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ ہندوستانی ہندوؤں کو گھات لگا کر مارو. بات صرف اتنی ہے، سیدھے سیدھے آپ کو سمجھا دوں، ہندوستان اور پاکستان کی اگر جنگ چھڑ جائے اور پاکستان کے ہندو اپنی دیش بھکتی کی خاطر پاکستان کی طرف سے جنگ لڑیں اور ہندوستان کے ہندوؤں کو مارے، صرف ملک کے کانسیپٹ پر، یہاں کے جو ہندو ہیں وہ ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے جو ہندو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. جب جنگ ہوگی تو وہاں کے ہندوؤں کا جو لیڈر ہوگا وہ یہ کہے گا کہ مارو یہاں ہندوؤں کو، اور ہندوستان کے ہندوؤں کا جو لیڈر ہوگا وہ کہے گا مارو ہندوؤں کو. تو یہ تو آپس میں ہندو ہندو لڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے عرب میں جب لڑائی ہوئی تو کافر اور مشرک جن کے ہندو نام نہیں تھے، جو کرشن نہیں تھے، جو پشپیندر نہیں تھے، جو روی اور شاستری نہیں تھے، آپ جب غور کریں گے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کافروں مشرکوں کو مارنے کی بات کی تھی ان کے ہندو نام تو تھے ہی نہیں، ان کے سب مسلمانی نام تھے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کس ایک کا نام بھی دکھا دیجئے
کہ ہندو نام ہو. آپ کو اسلامک ہسٹری میں بالکل بھی نہیں ملے گا کہ کسی کا نام جس سے جنگ لڑی گئی ہے ان کا نام کرشن ہو یا ان کا نام امیتابھ ہو یا ان کا نام کمار ہو یا شاستری ہو یا ٹھاکر ہو. سب کے نام مسلمانی نام تھے، ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ. اسی طریقے سے آپ اپنی مہابھارت میں دیکھ لیجئے، وہاں پر کیا آپ کی حسین سے لڑائی تھی، یا وہاں آپ کی محمد نام کے کسی شخص سے لڑائی تھی، یا وہاں کوئی عبداللہ آپ سے لڑ رہا تھا؟ نہیں، وہاں ہندو ہی ہندو سے لڑ رہا تھا، صرف اس لیے کہ ایک ہندو دھرم کے ساتھ تھے اور دوسرے ہندو دھرم کے خلاف تھے. اسی طریقے سے رام اور راوڑ کی لڑائی تھی، دونوں ہندو تھے لیکن ایک صحیح اور ایک غلط. تو آپ جس راوڑ کو مارتے ہیں کیا وہ مسلمان تھا؟ وہ بھی ہندو تھا. اسی طریقے سے قرآن نے جن مشرکوں اور کافروں کو مارنے کی بات کی ہے وہ ہندو نہیں تھے. اگر کٹگرے میں 4 ہندو کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے کسی کا قتل کر دیا ہے اور ان چاروں کو جج پھانسی کی سزا دے اور جج یہ کہہ دے کہ ان ہندوؤں کو پھانسی لگا دو، انہیں جینے کا کوئی ادھیکار نہیں، تو اب اگر کوئی کم عقل ہوگا اور نفرت پھیلانے والا ہوگا تو مس پریزنٹ اس طریقے سے کرے گا 100 سال کے بعد کہ ایک ہندو جج نے ہندوؤں کے خلاف ہی یہ کہا تھا، ان ہندوؤں کو پھانسی پہ چڑھا دو. وہ اس کا پس منظر کانسیپٹ نہیں بتائے گا کہ ان 4 نے قتل کیا تھا، اور جج صاحب نے ہندوؤں جو کہا تھا وہ پوری قوم کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ صرف ان 4 مجرموں کے لیے کہا تھا. اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ پھانسی کی سزا سنائی تھی تو وہ خود ہندوؤں کی مدد کر رہے تھے، روڈ پر ہندوؤں کو پانی پلا رہے تھے، ہندوؤں کے ساتھ کھا پی رہے تھے. ان جج صاحب کی لڑائی پرسنلی ہندوؤں سے نہیں تھی، انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ہندوؤں کو پھانسی پہ چڑھا دو کیونکہ ان 4 ہندوؤں نے قتل کیا تھا. اسی طریقے سے قرآن نے جو بات کی ہے وہ ایک خاص گروہ کے لیے کی ہے جو برا تھا. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ دیکھیں عرب کنٹریز میں اتنے سارے ہندوستانی ان کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، روزگار حاصل کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، اور ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ کٹر تو وہ شیخ لوگ ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ ان لوگوں کو مار کیوں نہیں رہے بلکہ ان کو زندگی دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، ان کے پریوار کو پال رہے ہیں، انہیں روزگار دے رہے ہیں. تو ہندو بھائیوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی، ایس سی ایس ٹی او بی سی آدیواسی بھائیوں کو، دلت بھائیوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آپ اپنے مذہب کی کتابوں کو خود پڑھیں اور اسلام دھرم کی کتابوں کو خود پڑھیں، خود دیکھیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ان ساماجک کیڑوں کی باتوں میں بالکل بھی نہ آئیں. اگر آپ ان کی باتوں میں آئیں گے تو آپ سماج میں کوئی بھی مقام حاصل نہیں کر پائیں گے یا آپ کا مس یوز کریں گے